السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج کے ہم اس درس میں اردو کو پڑھنا سیکھیں گے، اور درخشاں حصہ دوم جو اردو ہے 10ویں جماعت کے لیے، اس کو بھی ہم پڑھنا سیکھیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو بس سوال جواب یاد کر لیتے ہیں، اب حقیقت میں اسے اردو پڑھنا نہیں آتا، تو اردو ہم پڑھ کے بتائیں گے، اور آپ لوگ اس کو پڑھ کے اردو کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب تک ہم اسے پڑھنا نہیں سیکھیں گے جب تک ہمارے لیے یہ مفید نہیں ہوگا۔ اسی لیے آج کے ہم اس سبق میں، اس درس میں، اس لیسن میں، اس لیکچر میں ہم اردو کو پڑھنا سیکھیں گے، اور اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے، اور جو اردو کا حق ہے اس کی حق کی ادائیگی کے ساتھ اس کے تلفظ کو ادا کرتے ہوئے ہم اردو کو پڑھیں گے۔ اور یہ پہلا سبق ہے، اور ہمارا یہ بیسک فنڈامنٹل، ہمارا یہ ابھی سے لے کر کے آخری تک یہی اسٹیپ رہے گا کہ ہم سب سے پہلے اردو کو سمجھا دیں گے بورڈ پہ، اور اس کے بعد اردو کو پڑھ کے دکھا دیں گے، ایک لیکچر دے دیں گے جس میں ہم پڑھ کے بتا دیں گے، اور ایک اس کے سوالات ہیں اس کو سمجھا دیں گے پہلے بورڈ پہ، اور دوسری بار میں ایک لیکچر دے دیں گے جس میں آپ کو پڑھ کے دکھا دیں گے، پڑھ کے سمجھا دیں گے۔ تو چلو آج ہم لوگ اسٹارٹ کر رہے ہیں حمد کو۔ بیسیکلی جب حمد کو پڑھنا اسٹارٹ کریں گے تو حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں، ایسے پڑھیں گے۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے۔ بس اتنا اتنا پڑھ کے دھیرے دھیرے پڑھنا اسٹارٹ کریں گے، دھیرے دھیرے آپ بھی پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اس میں خدا رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ جیسے اسٹاپ پہ جائے گا ایسے اسٹاپ کرتے رہیں گے، کنٹینیوسلی ریگولر نہیں پڑھنا ہے، دھیرے دھیرے پڑھنا ہے اور سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اردو کا شاعر ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو، یعنی بہت سے شاعر ہیں، جتنے بھی اردو کے شاعر ہیں سارے لوگوں نے حمد کہا ہے، تو سمجھ کے پڑھیں گے، صرف پڑھنا نہیں ہے سمجھنا بھی ہے۔ کوئی بھی کلام ہو اس کی شروعات حمد کے ساتھ کی جاتی ہے، یعنی دیکھیے جب بھی اردو یا عربی کے جو بھی کلام ہوتے ہیں، یا ہمارے اسلامک کلچر کے جو بھی کلام ہوتے ہیں، تو اس کی شروعات حمد کے ساتھ کی جاتی ہے۔ حمد کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ خدا کی تعریف سے یا تلاوت کلام اللہ سے کی جاتی ہے، چونکہ خدا کے نام سے کسی کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ کیوں کی جاتی ہے؟ اب کوئی سوال کرتا ہے کہ حمد سے کوئی بھی پروگرام یا کوئی بھی کلام کی شروعات کیوں کرتے ہیں؟ تو اس لیے کرتے ہیں کہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھاتا ہے، یعنی باعث تبرک، اس سے ثواب کی امید ہو، اس میں خیر کی امید ہو۔ اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت اردو کے تقریباً ہر بڑے اور چھوٹے شاعر نے حمد میں خواہ فرسائی کی ہے۔ تو اس میں کسی مذہب و ملت کا تفریق نہیں ہے، سارے مذہب ملت جس میں بھی، جیسے بریلوی دیوبندی جو بھی ہو، اہل حدیث، بہت سارے مذہب ہے، بہت سارے ملت ہے، مطلب ہمارے نہیں کہتے کہ ان کا راستہ الگ ہے، ان کا طریقہ الگ ہے، بس طریقہ الگ ہونے کے باوجود بھی ہم سارے لوگ ایک ہیں، اور ہمارا کلام اللہ ایک ہے، ہمارا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، سارے کے پاس سب ہم ایک کو مانتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی بھی تفریق نہیں ہونی چاہیے، نہ کوئی مذہب و ملت، نہ کسی طرح کے سے ذاتی طور پر بھید بھاؤ ہو، یا نسلی طور پر بھید بھاؤ ہو، یا کسی رنگ کے طور پر بھید بھاؤ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہم لوگ، ہمارے درمیان کسی طریقہ کا کسی کے بیچ بھی کسی ٹائپ کی کیا نہیں ہوگی، تفریق نہیں ہوگی۔ تفریق اگر کرنا ہی ہے تو تقوی کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں، جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، سب سے زیادہ بہتر ہوگا اللہ کے نزدیک۔ تو اسی لیے آگے ہم پڑھتے ہیں، اور اپنے قدر سخن کا مظاہرہ کیا ہے۔ چلیے یہاں تک ہم پڑھ لیے، اپنے قدر سخن کا مظاہرہ کیا ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اپنے قدر سخن کا مظاہرہ کیا مطلب، یعنی ان کے جو ٹاکس ہیں، ان کے بولنے کا جو طریقہ ہے،
اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے اندازے سے انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا، اس کو پیش کیا، ریپرزینٹ کیا ہے. جو لوگ اردو جو لوگ انگلش جانتے ہیں تو ان کے لیے بھی زیادہ بینیفٹ ہوگا، کیونکہ ہم بہت سارے اردو کو انگلش میں بھی سمجھا دیں گے تاکہ لوگوں کے لیے آسان ہو. مظاہرہ کا مطلب ریپرزنٹیشن، ریپرزینٹ کیا. خدا خالق کائنات ہے. خدا کے بارے میں کہا جاتا ہے خالق کائنات ہے، کیونکہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. وہ قادر مطلق ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود مختار ہے. اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے، یعنی یگانہ اور یکتا ہے، اکیلا ہے، کسی کا شریک نہیں کر سکتے اس کی ذات میں، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. جب بھی شریک کر لیا تو وہ کیا ہو گیا؟ مشرک ہو جائے گا انسان، جب بھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو. چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں بلکہ وہ بحر بے کرا ہے. یعنی خدا کی جتنی بھی صفات ہم بیان کریں گے اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. اس کی ذات انفینیٹی ہے، انفینیٹی سے بحر بے کرا انفینیٹی تک ہے. اس کی ذات میں کسی کو ہم شریک ہی نہیں کر سکتے. اس کے لیے شاعر کے لیے ہاں اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے، اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے. اور دراصل یہی اس صنف کا خاص خوبی ہے. حمد کے خاص خوبی کیا ہے؟ یعنی وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے. اور حمد کی یہی خاص خوبی ہے کہ حمد میں ہم خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. حمد میں جہاں خدا رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، وہیں نعت میں رسول اللہ کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں. یعنی اللہ کے رسول کی شان کی تعریف کی جاتی ہے، مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں. اسی طرح منقبتیں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے. تو قصیدہ میں منقبت میں کس کی؟ بزرگان دین، خلفائے راشدین، اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے. تو قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ نظم کی جاتے ہیں، یعنی کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا جاتا ہے. چلیے حمد کو اب ہم پڑھ لیے، کیونکہ دیکھیے جب تک آپ اردو داں سے پڑھنا نہیں سیکھیں گے، بس کوشچن یاد کر لینے سے یہ تو بیسک آپ 10th پاس کر سکتے ہیں، لیکن آگے کے جو مراحل ہیں 12th کا یا جو بھی کمپٹیشن ایگزام کا، تو اس میں کیا ہے آپ کو NCERT یا جو بھی بک ہو اردو کی اس کو پڑھنا ہی ہوگا. تو اس ٹائم پہ پڑھیں گے تو زیادہ دشواری ہوگی، ابھی سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو اتنی زیادہ دشواری نہیں ہوگی. چلے تو آگے ہم پڑھتے ہیں شبنم کمالی کے بارے میں، جو کہ بک سے ہم پڑھیں گے، کیونکہ اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں ابھی. بیسیکلی ہم لوگ اردو بک سے پڑھیں گے، اردو کے بک کو پڑھیں گے. ماسٹر بہت سارے لوگ پڑھا دیتے ہیں سوال آنسر، سوالات کروا دیے، لیکن اس کو بک پڑھ کے نہیں سمجھاتے بچوں کو کہ بک میں کیا دیا ہوا ہے. بس سوال جواب کر لینے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. تو آگے بڑھتے ہیں. شبنم کمالی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے. ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے. دیکھیے شبنم کمالی کا تعلق، سوال پوچھ سکتا ہے کہاں سے ہے، ان کا تعلق تو ریاست بہار سے ہے. ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے. شبنم تخلص ہے. شبنم کیا ہے؟ شبنم کمالی میں شبنم تخلص ہے. ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ یہ سوالات ہیں. 22 جولائی 1938 کو کہاں ہوئی؟ تو 22 جولائی کب ہوئی اور کہاں ہوئی؟ تو 22 جولائی 1938 کو ہوئی. اور کہاں ہوئی؟ تو پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی. ان کی مذہبی منظومات، خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں. ان میں انوار عقیدت ہیں، ریاض عقیدت ہیں، ضیاء عقیدت ہیں، فردوس عقیدت ہیں اور صحبہ عقیدت مشہور ہیں. یہ سارے جو دیا گیا بک میں، تو پوچھا جائے گا کہ ان کے مشہور مذہبی منظومات، خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، تو ان کے بارے میں نام بتائے. تو یہ بتا دیں گے انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحبہ عقیدت. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہم لوگ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں. نصاب میں شامل یہ حمد بعنوان حمد خدا عز و جل جناب شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے.
جو نصاب میں شامل ہے، اس نظم کا نام ہے حمد خدا عز و جل، خدائے عز و جل۔ شبنم کمالی کی تخلیق ہے۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کیے۔ مذہبی اقدار یعنی مذہبی چیزوں کو پروموشن کرنے میں، ان کو بیان کرنے میں لوگوں تک کی ان کی حقیقت سمجھ جائے، ہاں، تلقین میں صرف کیا۔ ان کے بارے میں یقین دلایا لوگوں کو کہ اس کے دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمارا رشتہ نہ قریب ہو جائے تب تک ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ان کو بتایا وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، یعنی حقیقی معنوں میں عاشق تھے اللہ کے رسول، کیونکہ جب بھی ہم اللہ، کلام اللہ اور رسول اللہ کی باتوں پر، حدیث اور قرآن کی باتوں پر عمل کریں گے، اور خلفائے راشدین کی بتائے گئے طریقوں پر اور اللہ کے رسول اللہ کے بتائے گئے طریقوں پر عمل کریں گے تو حقیقی عاشق بن سکتے ہیں۔ چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ ہو گیا شبنم کمالی کے بارے میں کچھ چیزیں۔ اب آگے ہم حمد پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے اور پڑھنے کی بھی کوشش کر رہے ہوں گے۔ چلیے اب حمد خدا عز و جل پڑھیں گے، یعنی خدا عز و جل کی تعریف۔ اس کا مطلب یہی ہوا، خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال، تو عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرے کہ تو دونوں جہان کا مالک ہے، تو عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات اکیلا ہے، کسی کا شریک نہیں ہے، پاک ہے، عالی ہے اور بے مثال ہے، یعنی بہت ہی اعلیٰ ذات ہے آپ کی اور بے مثال ہے، اس کا کوئی مثال ہی ہم نہیں دے سکتے۔ تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، یعنی تیرے فیض کا جو دروازہ ہے، تیرے فیض کا، اسی دروازے سے دونوں جہاں کو رزق ملتا ہے، یعنی دنیا کو بھی آخرت میں بھی لوگوں کو رزق ملتا ہے، دو جہاں کو۔ سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے، یعنی سب کی زندگی ایک فکس سیشن ہے، سارے لوگوں کی زندگی فکس ہے کہ کب کس کو مرنا ہے، کب کس کو جینا ہے، تو یہ سارے لوگوں کا خیال ہے انہیں۔ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، کونوں مقام میں جلوگر تیرا ہی ایک جمال ہے، یعنی کونوں مقام ہے، ہر جگہ تیرا ہی جلوہ ہے، چاہے جہاں بھی دیکھیں۔ تو یہی بیان کر رہے ہیں شاعر، قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، زندگی کا جو نظام ہے وہ بھی آج بھی تیرے ہی حکم سے چلتا ہے، کوئی انکار کرے تو اسی کا گھاٹا ہے، نہ کہ آپ کا گھاٹا ہے، نہ کہ تیرا گھاٹا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج تک سارے کچھ چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، یعنی جو عقل والے ہیں، جو فہم والے ہیں، جو جانتے ہیں رب کی حقیقت کو، رب کی شناسائی کو، تو ان کو تیری ذات پہ ناز ہے، فخر کرتا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ہمیں دیندار بنایا، نام سے تیرے دو جہاں، نام سے تیرے دو جہاں، یعنی تیرے دو جہاں، نام سے تیرے جو دو جہاں واقف حال و قال ہے، یعنی دونوں جہاں تیرے نام سے کیا ہے، واقف حال و قال ہے، یعنی حالات کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کے معاملات کو بھی سمجھتے ہیں، جس سارے چیزوں کو لوگ واقف ہیں، سارے چیزوں سے۔ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، یعنی لاکھوں لاکھ برس اگر حمد و ثنا کرتے رہ جائے کوئی بھی تیری، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے، یعنی تیرا حق ہی ادا نہیں ہو سکتا، لاکھوں لاکھ برس بھی اگر انسان کی زندگی دے دی جائے تب بھی کتنے بھی ثنا کرے، کتنے بھی تعریف کرے، کتنے بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کی تعریف کرے، اس کی ثنا کرے زندگی پر، تب بھی وہ ناممکن ہے اس کا حق ادا کرنا، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم انسان مٹی کے پتلے ہیں، گناہ سے بھی
انسان کے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان کہ غلطی اور بھلکڑ پن کا پتلا ہے انسان، یعنی غلطی ہوتی رہتی ہے، بھول ہوتے رہتا ہے، چوک ہوتے رہتا ہے انسان سے، پھر بھی انسان توبہ کر کے اللہ کے روبرو حاضر ہو کر اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے۔ آگے دیکھ رہے ہیں، ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، یعنی ظلمت دہر میں، زمانے کی ڈارکنیس میں، زمانے کی گمراہیوں میں ہمیں نور سحر کی تلاش ہے، یعنی صبح صبح والی جو نور ہوتی ہے اس نہر کی، اس نور کی تلاش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ایک امید کی تلاش ہے جو ہمیں اس ظلمت سے نکال دے۔ ایک امید مطلب نور کیا ہے؟ وہ نور ہے جس کے ذریعے سے ہم، وہ اسلام ایک ایسا نور ہے جس کے ذریعے سے ہم ظلمت سے نکل سکتے ہیں۔ لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لطف و کرم کی ایک نظر میرے پہ ہو جائے مولا، یہ عرض حال ہے، یہی میری زندگی کا حال ہے۔ یعنی اپنی زندگی کو بیان کر رہے ہیں بیسیکلی کہ ہم بہت ظلم و دہر میں پھنسے ہوئے ہیں، ظلمت دہر میں، تو ہمیں اس سے مولا نکال لے۔ مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، ہمیں تو کامیاب، ہمیں تو کامیاب۔ دیکھیں، مقصد نیک میں صدا کر دے، یعنی نیک مقصد میں ہمیں صدا کر دے، یعنی ہمیشہ کے لیے آباد کر دے ہمیں تو کامیاب، یعنی صدا یعنی ہمیشہ کے لیے ہمیں تو کامیاب کر دے۔ تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، یعنی تیرے سامنے ہم یہی عرضی لگا رہے ہیں، یہی سوال کر رہے ہیں، یہی مانگ رہے ہیں تیرے سے، یہی اور تیرے علاوہ دے بھی نہیں سکتا کوئی، تو تیرے حضور خاص میں، یعنی خاص حضور میں، یعنی خاص طور پہ سے کوئی ہوتا ہے تہجد میں دعا کرتا ہے رب سے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ حضور خاص، یعنی خدا اور بندے کے درمیان جو کنیکشن ہوتا ہے اس کو حضور خاص بولتے ہیں۔ حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، یعنی شبنم بے نوا کے مطلب، بے نوا کا معنی ہوتا ہے خاموش، یعنی خاموش بندہ ہے شبنم، اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ دے دے عروج بندگی، یعنی عروج بندگی دے دے، یعنی بندگی کے مقام میں انہیں بھی ایک بلند مقام عطا فرما دے، عروج دے دے ان کو، ایک بلندی عطا کر۔ فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے، یعنی ہمارا آج یہ حال ہو گیا کہ ہم فکر و طلب کی راہ میں بھٹک رہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، کچھ لفظ و معنی ہیں جو کہ ہم پڑھا بھی چکے ہیں۔ حمد خدا کی تعریف، عز و جل عزت اور بڑائی والا، ذوالجلال مرتبے والا، عظمت والا، خالق پیدا کرنے والا، نظم انتظام، یکتا اکیلا لا شریک۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، سارے پورے چیپٹر کو پڑھیں گے آج، پڑھنا بھی سیکھیں گے۔ ثنا اس کے مطلب ہوتے ہیں تعریف کے، محال ناممکن، حال و قال کیفیت، ظلمت اندھیرا، دہر دنیا، عروج ترقی، فکر خیال، بے نوا خاموش۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، آپ نے کیا پڑھا؟ آپ خلاصہ ہم دیکھ لیتے اس کا۔ آپ نے پڑھا حمد کے ان اشعار میں خدا کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا اظہار کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ خالق کائنات کی ستائش الفاظ میں ممکن نہیں، بلکہ بندہ اپنے طور پر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی حمد و ستائش میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس نظم میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ اللہ دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی ذات، اس کی پاک ذات کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ وہ دونوں جہاں کو رزق پہنچاتا ہے اور ساری کائنات کی حیات و موت کا مالک ہے۔ پوری کائنات میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے، اس کا حسن ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اسی نے زندگی کا نظام مرتب کیا ہے۔ عقل والے لوگ اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کام انسان کی حد سے باہر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ذات میں غور مت کرو، ہماری بنائی ہوئی تخلیقوں پہ غور و فکر کرو، کیونکہ اگر ہماری ذات کے بارے میں تم چھان بین کرنے لگے، کھوج بہت زیادہ جستجو کرنے لگے، تو کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو غور کرے، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، زمین کو کیسے بنایا،
پانی کیسے برساتا ہے، یہ ہوا کے بنا ایک سیکنڈ بھی ہم نہیں رہ سکتے، تو یہی بتا رہے ہیں۔ عقل والے لوگ اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کام انسان کی حد سے باہر ہے، یعنی انسان کے پاس اتنا پاور نہیں ہے، اتنی ایفیشنسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم دیکھ سکے اور اس کے بارے میں ہم کچھ بھی غور و فکر کر سکے۔ اگر کریں گے تو ہماری عقل کیا ہو جائے گی، اس سے ہمارے عقل سے بالا تر ہے، یہ چیز بونس کر جائے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر لاکھ برس بھی خدا کی شان بیان کی جائے تو وہ بھی ناکافی ہوگی۔ کسی بندے پر اگر اس کی مہربانی کی نظر پڑ جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی نظر کسی بندے پر ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آگے مختصر ترین سوالات، یعنی کچھ مختصر ترین سوالات ہیں۔ شبنم کمالی کے کب پیدا ہوئے بتا چکے ہیں، شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے بھی بتا چکے ہیں، شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا، ہاں یہ انتقال کب ہوا یہ بتانا باقی ہے، اور کائنات کی تخلیق کس نے کیا ہے، اللہ نے کیا، بھی بتا دیا۔ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے، اللہ۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے، تو وہ بھی آپ بک سے دیکھ لیں گے۔ مختصر سوالات دیے گئے ہیں۔ حمد کسے کہتے ہیں، 5 جملے میں لکھیں تو حمد کسے کہتے ہیں، کتاب میں سارے کچھ دیا گیا ہے۔ مختصر سوال لکھنے کی آپ کوشش کریں ابھی خود سے، اگر نہیں ہوگا تو لاسٹ میں ہم ایگزام سے 1 مہینے سارے مختصر سوالات اور لانگ آنسر کے نوٹس آپ کو دے دیں گے اور بتا بھی دیں گے آگے بورڈ پہ۔ حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے، یہ بھی بتا چکے ہیں۔ شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے کے نام بتائے، بھی بتا چکے ہیں۔ حمد اور نعت میں کیا بنیادی فرق کیا ہے، یہ بتا چکے ہیں۔ طویل سوالات شامل نصاب، حمد کے پہلے شعر کی تشریح کیجیے، تو پہلے شعر کی تشریح آپ پڑھا چکے ہیں، اب سمجھ لیں وہاں پہ جا کے۔ شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات بیان کیجیے، شبنم کمالی جو شاعر ہیں اس کی شاعرانہ خصوصیات کو بیان کیجیے، آپ بنانے کی کوشش کریں، اگر نہیں ہوگا تو آگے ہم بتا دیں گے۔ حمد کا خلاصہ لکھیے، حمد کا خلاصہ اس سے آپ نے پڑھا اس سے لکھ سکتے ہیں۔ آئیے کچھ کریں مطلب یہ ہوتا ہے کچھ لائبریری جا کر کسی 4 شاعروں کے حمدی اشعار کو اپنی کاپی میں لکھیں۔ یہ ساری چیزیں، انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے، شبنم کمالی کا اصل نام کیا، حمد کسے کہتے ہیں، 5 جملے میں لکھیں۔ حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے، شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے کے نام بتائیے۔ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے، طویل سوالات شامل نصاب، حمد کے پہلے شعر کی تشریح کیجیے، شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات بیان کیجیے، حمد کا خلاصہ لکھیے۔ آئیے کچھ کریں مطلب لائبریری جا کر کسی 4 شاعروں کے حمدی اشعار کو اپنی کاپی میں لکھیں۔ چلیے تب تک کے لیے اتنا ہی، اور آپ لوگوں سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کریں گے، اور کیا کریں گے، سبسکرائب کریں گے۔ اپنے بھائی لوگوں تک اس کو شیئر کریں گے اور بتائیں گے اردو کیا ہے، اردو کی حقیقت کو بتائیں گے اور اس کو پڑھنا سکھائیں گے۔ چلیے تب تک کے لیے اوکے، اللہ حافظ۔